السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کابل میں دو غریب آدمی رہا کرتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ غربت اس قدر عام تھی کہ تن بدن پر کپڑوں کے نام پہ میلے کچیلے چھیترے لٹک رہے تھے۔ وہ دونوں سارا دن کابل کی گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہتے کہ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا، جس سے کم از کم ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، اس شہر میں ہمارے لیے اب کچھ نہیں بچا۔ یہاں ہمارے لیے قسمت کے دروازے اب بند ہو چکے ہیں۔ اس شہر میں ہمارے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی قسمت آزمانے کے لیے غزنی چلے جانا چاہیے۔ وہاں سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے اور سنا ہے وہ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ ہمیں وہاں جا کر ہر ممکن کوشش کر کے سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کرنی چاہیے اور اپنی مدد کی درخواست اس کے سامنے رکھنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ اس سے شاید ہمارے دن پھر جائیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے۔ ہمیں غزنی کے سفر کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن وہ دونوں سفر پر نکل پڑے۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک میدانی علاقے میں جا پہنچے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی مل گیا تھا، تو وہ بھی غریب مگر بہت ہی نیک اور کوئی اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا، بھائیو، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس نے تمہیں سفر کرنے پہ مجبور کر دیا، اور تم کس کے محل سے اپنی آرزو پوری کرنے جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ ہماری قسمت کا ستارہ کابل میں بجھ چکا ہے۔ ہم نے کابل میں اپنی قسمت کا دروازہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر ہم نے یہاں اپنا وقت ہی برباد کیا۔ شاید کابل ہمیں اب کچھ نہیں دے سکے گا، اس لیے اب ہم غزنی شہر کا رخ کریں گے اور ہم سلطان محمود غزنوی کے پاس جا رہے ہیں۔ سنا ہے ان کے محل کے دروازے ہر ضرورت مند پہ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ یہ بتانے کے بعد کابل کے دونوں آدمیوں نے اس نیک دل آدمی سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، میں ایک امیر شخص تھا، مگر اب میری اپنے ملک میں مال و دولت اور جائیداد نہیں ہے۔ میرے اچھے دن تمام ہو گئے ہیں اور میں اچھے دنوں کی تلاش میں اپنے سفر پہ نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود غزنوی سے کوئی امید نہیں۔ مجھے تو اس ذات سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان جیسے بے حساب بادشاہ اپنے خزانے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے سفر پہ چل پڑے اور غزنی شہر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک کھنڈر نظر آیا۔ انہوں نے رات کھنڈر میں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں اکٹھے کھنڈر میں بیٹھے مختلف موضوعات پہ باتیں کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس رات سلطان محمود غزنوی اپنے دو مقربوں کے ساتھ بیس بدل کر چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ چلتا چلتا کھنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کھنڈر سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آئیں تو وہ کھنڈر میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ تین آدمی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور اس وقت یہاں کھنڈر میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا، ہم پر غربت اور تنگدستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ مشکل سے کھانے کو ملتا ہے۔ اپنی غربت کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اس دنیا کے نشیب و فراز میں گھوم رہے ہیں۔ سلطان نے ان کی داستان سن کر پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے جواب دیا، چونکہ اس دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے کے پابند ہیں اور ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو اپنی خواہشات مجھے بتا دینی چاہیے، شاید میں آپ لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں۔ ایک نے جواب دیا کہ میں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت جاتی رہی۔ اگر آپ مجھے 10,000 دینار دے دیں تو میں دوبارہ امیر ہو جاؤں گا اور میں ان پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کر لوں گا اور امیر انسان بن جاؤں گا۔ ان کا دوسرا آدمی بولا کہ میں ایک بدقسمت انسان تھا، مگر قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی،
جس سے میں بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پہ پیسوں کی بارش ہونے لگی اور میرا ایک عالی شان محل تھا جس میں بہت ساری خادمیں تھیں جو میری اور میری بیوی کی خدمت کرتی تھیں۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور اسی دن وہ اس دنیا سے چل بسی، اور اس دن کے بعد سے میری بری قسمت شروع ہو گئی اور میں اس حال تک پہنچ گیا کہ اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں رہے۔ میں سلطان محمود غزنوی کے شہر میں اپنی قسمت آزمانے آیا ہوں کہ شاید سلطان محمود غزنوی میری کچھ مدد کر سکے اور اپنے محل سے کوئی کنیز مجھے دے سکے تاکہ میری قسمت کھل جائے اور میں اس کنیز سے شادی کر لوں تو شاید میرے اچھے دن واپس لوٹ آئیں اور پھر میں خوشی خوشی اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں گا۔ سلطان کی نظریں اب تیسرے شخص کی طرف تھیں جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں، جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی۔ اگر وہ چاہے گا تو وہی میری خواہش پوری کرے گا۔ میری تمام خواہشات میرے رب کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہیں۔ سلطان نے اس نیک شخص سے کہا کہ تم بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر خدا نے تم پہ اپنا فضل کیا ہوا ہے اور تم اس کے فضل سے اپنی خواہش پوری کرنے کے قابل ہو تو دعا کرو کہ خدا مجھ پہ اپنا فضل کرے اور میرا ہر عمل اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سلطان اس کی باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوا مگر پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان اپنے تخت پہ براجمان تھا۔ اس نے اپنے مقربوں کو حکم دیا کہ کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب ان تینوں آدمیوں نے سلطان کو دربار میں دیکھا تو وہ دیکھ کر خوش ہو گئے کہ تخت پہ بیٹھا ہوا شخص وہی ہے جس سے کل ان کی ملاقات ہوئی، لیکن وہ دل ہی دل میں خوفزدہ بھی تھے کہ شاید سلطان ان پہ برہم ہوگا۔ سلطان نے ان کو آگے آنے کا حکم دیا اور پوچھا، اب بتاؤ تم تینوں کی کیا خواہش ہے؟ کابل کے دو باشندوں نے اپنی وہی خواہشات ظاہر کیں جو انہوں نے کل رات سلطان کو بتائی تھیں۔ سلطان نے اس اجنبی شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ بولا کہ اگر میں تم سے تمہاری سلطنت مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ تو سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش بتاؤ جو میں پوری کر سکوں۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں، تم نے مجھے یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا ہے۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ دینے پہ آئے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ دینے کا فیصلہ کرے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ اجنبی اس سے کچھ نہ کچھ مانگے، مگر سلطان کے لاکھ کہنے کے باوجود اس اجنبی شخص نے اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تھک ہار کر سلطان نے کہا کہ جس شخص نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل کی خوبصورت کنیزوں میں سے ایک کنیز دی جائے، اور جس آدمی نے پیسوں کی خواہش کی ہے اسے سونے کے بھرے ہوئے تھیلے دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں اپنے اپنے سفر پہ نکل پڑے۔ چلتے چلتے جس شخص نے سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے اس نے اس نیک دل آدمی سے کہا کہ میں سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں اور اب میری حالت یہ ہے کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ اس نے اس نیک دل آدمی سے کہا کہ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ تو اس نیک دل آدمی نے کہا، کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لیے۔ دوسری طرف دربار میں سلطان اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، حالانکہ میں نے اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرے۔ سلطان کے درباریوں میں سے ہی ایک درباری جو سلطان کی بہت خوشامد کرتا تھا وہ جٹ سے بولا کہ اس اجنبی شخص نے آپ سے کچھ نہ مانگ کر آپ کی توہین کی ہے اور اس توہین کی کم از کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی باتوں میں آ کر جذباتی ہو گیا اور اس نے جلاد کو کہا کہ ان تینوں آدمیوں کے پیچھے جاؤ اور ان کو حکم دیا کہ تینوں آدمیوں میں سے جس کے ہاتھ خالی ہوں گے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔
جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے اور ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے اور ایک شخص خالی ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کے تھیلے اس نیک شخص نے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے ہاتھ کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس آیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر کاٹ دیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کابل کے شخص نے چپ چاپ اپنے ساتھی کی جب یہ حالت دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کا بھی یہی حال تھا، اسے معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کے آیا تو سلطان نے بغور اس شخص کو دیکھا اور غصے سے بولا، بے وقوف، تم نے اس بے گناہ شخص کا سر کاٹ دیا جس نے باادب ہو کر مجھ سے سونے کی خواہش کی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا سر بھی قلم کروا دوں۔ سلطان سمجھ گیا کہ سونا اٹھانے والا شخص تھک گیا ہوگا اور اس نے اس اجنبی شخص سے کہا ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے سونا اٹھا لے۔ سلطان نے اب دوسرے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اب جس کے ہاتھ میں سونا ہے اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ جلاد روانہ ہوا۔ اس بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کابل کا جو آدمی مارا گیا تھا اس کے ساتھی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ چلتے چلتے بولا، بھائی دیکھو، میرا دوست تو مارا گیا مگر اس کے سونے کا اصل حقدار تو میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کابل میں اکٹھے تھے۔ تم یہ سونا مجھے دے دو۔ نیک آدمی کو کوئی لالچ نہیں تھی، اس لیے اس نے دونوں تھیلے اس کے دوست کو دے دیے۔ اب منظر یہ تھا کہ اجنبی شخص دوبارہ خالی ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور سونا اس کابل کے باشندے کے پاس تھا جو اپنے ساتھی کے سونے کے تھیلے اور اس کنیز کو ساتھ لیے چل رہا تھا۔ اتنے میں جلاد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں سونا ہے اور ساتھ میں ایک کنیز ہے۔ اس نے کابل کے دوسرے باشندے کا سر بھی قلم کر دیا، اور جب وہ سلطان کے دربار میں آیا، جب سلطان نے مرنے والے کا سر دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا کہ یہ آدمی بھی غلطی سے مارا گیا۔ سلطان نے کچھ دیر غور کیا اور جب وہ پرسکون ہوا تو اسے سمجھ آ گئی کہ خدا کا فضل اس اجنبی شخص کے لیے حفاظت کی ایک دیوار ہے جس نے اسے کسی بھی قیمت پر نقصان پہنچانے سے روکا ہوا ہے، ورنہ ایک ہی وقت میں ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کابل کے دونوں باشندے مارے جائیں اور یہ آدمی بچ جائے۔ اس بار سلطان نے اپنے مقرب کو بھیجا اور کہا، باعزت طریقے سے اس آدمی کو لڑکی اور سونے سمیت میرے پاس لے آؤ۔ مقرب فوراً روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص دربار میں حاضر ہوا تو سلطان مسکراتے ہوئے اپنے تخت سے اٹھا اور اس اجنبی شخص سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس آدمی نے جواب دیا، سلطان کا اقبال بلند ہو، جس نے سونا مانگنے والے کو سونا دیا اور کنیز مانگنے والے کو کنیز دی، مگر بدلے میں ان کی جان ہی لے لی۔ اجنبی شخص کی آواز سن کر سلطان کانپ اٹھا اور خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے نم آنکھوں سے کہا، اے نیک دل انسان، مجھے بتاؤ میں اس وقت ایسا کیا کام کروں جو خدا کے غضب سے مجھے بچا سکے؟ اس نیک دل آدمی نے جواب دیا، تمہیں سب سے پہلے اللہ سے سچے دل سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دوسرا کام یہ کرو کہ کچھ رقم ان کابل کے باشندوں کے گھر والوں کو بھیج دو جو ناحق مارے گئے، تاکہ کم از کم وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ سلطان نے ایسا ہی کیا۔ پھر سلطان نے کہا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی خواہش بتائیں اور میں آپ کی خواہش پوری کروں گا جس سے مجھے خوشی ملے گی۔ اس نیک دل آدمی نے دیکھا کہ اب سلطان پشیمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک بنکر کا کام کرتا ہوں، میرا کام اس قدر وسیع تھا کہ مجھے دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر آپ مجھے اپنی چھوٹی سی دکان کھول دیں تو میں خدا کے فضل سے اپنا کام چلاؤں گا اور آپ کے پیسے بھی لوٹا دوں گا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اس نیک آدمی کو دکان بنا کر دی جائے۔ پھر سلطان نے کہا، میری آپ سے 3 گزارشات ہیں۔ اس نیک دل آدمی نے کہا، جی بولیں۔ تو سلطان بولا، پہلی یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا مجھے اس میں معاف کر دیں۔ دوسری یہ کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ جو بے گناہ لوگ مارے گئے اللہ مجھے ان کی طرف سے معاف کر دے۔ اور تیسری یہ کہ ہر جمعے کے روز آپ میری طرف آیا کریں تاکہ میں آپ کی صحبت سے کچھ سیکھ سکوں۔
اس نیک منکر نے تینوں گزارشات مان لیں۔ اس کے بعد اس نے سخت محنت کی اور کچھ ہی دیر بعد اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا۔ دولت کی ریل پیل ہونے لگی۔ وہ اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا جس سے اسے دلی تسکین ملتی۔ اتنی دولت کے باوجود بھی اس نیک دل آدمی کے دل میں کبھی لالچ نہیں آیا اور نہ ہی کبھی وہ خدا کی یاد سے غافل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔